السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت بڑی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے جناب جی۔ بہت بڑی چیز، اتنی بڑی کہ آپ کے دشمنوں کو پتہ چل جائے تو وہ بین لگا دیں آپ کے ملک میں جی، کیونکہ اس سے اگر آپ نے لے لیا تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اور آپ کے لے لینے سے جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کا دھندا بہت بری طرح خراب ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ جو کا آٹا، جو کی روٹی، جو کا دلیا، جو کا ابالا، جو کا جوشاندہ، اب اس میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ بنا لیجئے، ٹھیک ہے، جو تمہارے پیٹ معدے کو اس طرح صاف کرتا ہے جس طرح تم اپنے منہ کو پانی سے دھوتے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہدایت دے دے اللہ مجھے بھی اور آپ کو ہدایت دے دے۔ جس دن ہدایت ہو گئی نا، اس دن لٹنے سے اور چیٹ ہونے سے بچ جاؤ گے۔ جب تک ہدایت نہیں ہوگی پوری کائنات مل کے لوٹ رہی ہے، مل کے چیٹ کر رہی ہے، اور ہم چیٹ ہو رہے ہیں جناب۔ چیٹ ہونے سے بچ جاؤ گے اگر نبی کے طریقے پر آ گئے تو۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملا، جس کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے پیٹ میں دے آنتوں کو اس طرح دھوتا ہے جس طرح پانی سے اپنا منہ دھوتے ہو۔ دوسری بات، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فرمان ہے کہ جناب علی ہمارے یہاں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا اس کے ٹھیک ہونے تک جو کا پتیلا چولہے سے نہیں اترتا تھا، مطلب مسلسل ریگولر۔ تو یہ اس کی مضبوط ہونے کے لیے میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی دلیل کے لیے یہ دو احادیث اور روایات کافی ہیں۔ جو کی روٹی بھی بنتی ہے، روٹی جو کی ہوتی ہے وہ عام روٹی کی طرح ایسی سافٹ والی نہیں ہوتی۔ جو کی روٹی جب آپ بناتے ہیں تو یا تو اس کو دودھ میں ڈبو دیجئے اور پھر کھا لیجئے، اور باسی ہو تو بڑی زبردست ہوتی ہے۔ ہاں جی، بیگم سے دوپہر کو پکوا لو، صبح پکوا لو، دوپہر کو کھا لو، دوپہر کو پکوا لو، شام کھا لو، شام پکوا لو، رات کو کھا لو، رات کو پکوا لو۔ رات 2-2:30 بجے جب انسان کو بھوک لگتی، شادی شدہ لوگوں کو، کنواروں کو تو نہیں لگتی، شادی شدہ کو تو لگ جاتی ہے رات 2-2:30 بجے بھوک، تو اس میں دودھ میں وہ بچی ہوئی دو روٹی ہے نا جو کی، ڈبو لو ٹوٹے ٹوٹے کر کے، اور بھائی صاحب 10 منٹ بعد کھا لو، اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے۔ ایک تو جو کی روٹی آپ 10 کھا جائیں، آپ کے پیٹ میں بوجھ نہیں آتا، بھاری پن نہیں آتا۔ کیوں؟ انسولبل فائبر ہوتا ہے اس میں، اس وجہ سے۔ یہ انسولبل فائبر پہ کیا کرتا ہے کہ غذا فوراً کراس نہیں ہو جاتی، 80 کی سپیڈ میں ٹھوک پیٹ کرتی ہوئی نکل گئی باڈی سے، کراس ہو گئی، پتہ چلا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ نا اس کو سلو گھماتا ہے باڈی کو، باڈی میں غذا کو یا خود، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ہاضمہ جذب، ریسپشن اچھے بڑھ جاتے ہیں، ریسپشن اچھے کام کر لیتے ہیں، ریسپٹرز کو موقع مل جاتا ہے کہ اس کو جذب کر لیں جناب، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کی روٹی آپ سالن میں یوں نوالے بنا کے نہیں کھاتے، اس کی روٹی یا تو شوربے میں ڈبو دیجئے، وہ بکرے کا گوشت کا شوربہ ہو اور لوکی کا کدو کا شوربہ ہو، یا جناب علی اس کو دودھ میں ڈبو لیجئے، یا بکرے کا شوربہ ہو یا مرغی کا شوربہ ہو، تو یہ ڈبو کے کھائی جاتی ہے، یہ لقمے بنا کے نہیں کھائی جاتی۔ ایک تو کھانا سیکھ لیجئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دلیا بنا کے لے لیجئے روزانہ صبح نہار منہ، مرضی دودھ میں دلیا بنا دے، مرضی شوربے میں دلیا بنا دے، شوربہ آپ کی مرضی، وہ لوکی کا شوربہ ہو، وہ جناب علی مرغی کا شوربہ ہو، وہ جناب بکرے کا شوربہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، جو آپ کو ایزی لگے وہ کر لیجئے۔ اور تیسری بات یہ کہ کسی کو ایمرجنسی میں اسپورٹ کرنے جانا ہے، اور اسپورٹ کرنے جانے میں اس کو خطرہ ہے کہ وہ چیک نہ ہو جائے کہ مارفین کا انجیکشن لگایا ہوا ہے، تو مارفین کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا اس کا ایک بڑا چمچ ابالیں، کھولائیں، اچھا کھولنے کے بعد کبھی یہ گرین ہو جاتا ہے، کبھی بلیک ہو جاتا ہے، کبھی ریڈ ہو جاتا ہے، یہ بڑا بینیفیشل ہے اس کا یہ کلر میں آنا، تو وہ ابال کے ٹھنڈا کر کے پی لیں، آپ کو انرجائز بھی ہو جائیں گے، آپ جناب علی افریقن قوم کی طرح دوڑو گے، ایتھلیٹ بن جاؤ گے، چکر بھی نہیں آئیں گے، گرو گے بھی نہیں، دوڑتے ہوئے دوڑے چلے جاؤ گے۔ اسی طرح کسی دن کہیں رننگ کا ٹیسٹ ہے، آپ آرمی میں گئے، پولیس میں گئے، صبح رننگ کا ٹیسٹ ہے، تو بھائی صاحب اس کا ایک چمچ ابالا پی کے چلے جاؤ، بلکہ اس کا جو کا دلیا بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، ابالا بھی پی لو، بھائی صاحب نہ آپ گرو گے نہ چکر آئیں گے، اور رننگ ایسی کرو گے کہ بات نہیں کرو۔ افریقہ والے تو ایتھلیٹ میں سب سے زیادہ تیز اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بندر کا گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بندر کا گوشت کدھر سے لائے؟ ایک تو وہ ہماری یہاں حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کیا ہوگا جو بھی کچھ ہے، ہماری تو نہیں ہے، تو ہر چیز کا الٹرنیٹ بھی تو ہوتا ہے نا، تو الٹرنیٹ جو کا دلیا بڑی بہترین چیز۔ دوسری بات یہ کہ کینسر کا آپ کوئی سے بھی علاج کر رہے ہو، کینسر کدھر بھی ہو، ٹھیک ہے، جگر میں ہو، یوٹرس میں ہو، بریسٹ میں ہو، دماغ میں ہو، ٹیومر ہو، کینسر کہیں بھی ہو، آپ نے اگر جو کے دلیے پر آ گئے، جو کی روٹی پر آ گئے، جو کا پانی ابال کے پینے پر آ گئے، دوا علاج آپ کسی سے بھی کر رہے ہو، لیکن اگر جو پر آ گئے، یقین کیجئے زندگی ڈیفینیٹلی آسان ہوگی، ڈیفینیٹلی پوزیٹو میں آ جاؤ گے، پکی بات ہے۔ اور کینسر معدے کا کیوں نہ ہو، آنتوں کا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لفظ کینسر آ جائے تو پریشان نہیں ہونا ہے، ہماری لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس پریشانی میں کیا ہوتا ہے، مرض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نیگیٹو ہو گئے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، لوگوں کو پتہ چلے جی رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، بولو بھائی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں بتاؤ، جب 10 دفعہ پیشنٹ کا اٹینڈنٹ کہے گا کہ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے تو بولنا پڑے گا نا، بھائی صاحب کارسینوما لکھا ہوا ہے، نیٹ پہ سرچ کرو، اس کو کینسر کہتے ہیں۔
تو اس میں پھر رونا دھونا مچ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ پردادا مر گئے. ابے بھائی ابھی پیشنٹ بیٹھا زندہ ہے, ٹھیک ہے, صحیح کرو اس کو. تو سب سے بڑی بہترین پازیٹیو سورس اینی آل باڈی کینسر آپ کے پاس جو ہے, اللہ کا شکر. اس کو ابال کے ٹھنڈا کر کے پیو, اس کا دلیا کھاؤ, اس کی روٹی کھاؤ, زندگی بھر دعائیں دو گے. کبھی چاہے کہ باڈی بہت اچھی بندہ, اچھا چہرے پہ نور آ جائے, چہرے پہ نور, تو اس کا ابالا پینے سے, اس کو جناب ابالا 1 بڑا چمچ کافی ہے گلاس پانی میں, اور اس کا دلیا کھانے سے. روٹی تو کھاؤ, روٹی اس کی لت پڑ گئی, چھوڑو, گندم والی روٹی چھوڑ دو. 1.25 لاکھ انبیاؤں کی, تمام صحابہ کی, ائمہ کی, اہل بیت کی جو مرغوب ترین غذا تھی بھائی صاحب, وہ جو تھی, جو تھی, جو تھی. جی حقیقت پر آ جاؤ, ریئلٹی پر آ جاؤ بیٹا, لٹنے سے بچ جاؤ. جو کچھ کما رہے ہو سارا دواؤں میں ٹھوک رہے ہو, تو ٹھوکنے پیٹنے سے بچ جاؤ گے اگر صحیح طریقے پر آؤ. جو پر آ جاؤ, بس انداز کا فرق ہے. وہ روٹی لقمے بنا کے کھائی جاتی تھی, یہ شوربے میں ڈبو کے کھائی جائے گی. زندگی تو اچھی ہو رہی ہے نا. اسی طرح اس کا فائبر آنتوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, معدے کو فائدہ پہنچاتا ہے, جگر کو فائدہ. جگر میں ایک چیز بن جاتی ہے بلیروبن, بائل, صفرا, ٹھیک ہے, پیلا رنگ, بڑی مصیبت چیز ہے. یہ ہیپاٹائٹس بی پہ ڈال کے آپ کو بلاک کر دیتا ہے, آپ کی آنکھیں پیلی کر دیتا ہے, آپ کے پورے جسم میں جوڑوں میں درد دیتا ہے, بدترین تیزاب ہے. اس کو اڑا کے پھینکنے میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں, وہاں جو کا بہترین کردار ہے. جو کا دلیا کھاؤ, جو کی روٹی کھاؤ, جو کو ابالا پیو, منڈ منڈ کے پیو. پورے جناب والی صبح 1 پاؤ جو 5 لیٹر پانی میں کھولا کے چھوڑ دو, دن بھر اس کا پانی پیتے رہو بھائی. 3 دن دیکھو اللہ کی قدرت, ٹھیک ہے. تو جو اللہ کی اتنی بڑی عطا ہے, اتنی بڑا عطا ہے کہ اگر آپ کو 954 بیماریوں سے بچنا ہے, کہتے ہیں حکیم صاحب تھوڑا سا کم کر دو, کم کائے کا کر دو, نبی کے نسخے پر آ جاؤ تو فری میں چھوٹ جاؤ. حکیم صاحب تھوڑی سی پیسوں میں رعایت کر دو, تھوڑا نبی کے نسخے پر آ جاؤ تو فری میں چھوٹ جاؤ. نبی کے نسخے پر آؤ نہیں, اور حکیم صاحب کو بولو کہ دوا میں پیسے کم کر بھی نہیں. سچ صرف نبی کا نسخہ, باقی ڈاکٹر صاحب جو دوائیں دے رہے ہیں پھر وہی کھانی ہے, حکیم صاحب جو دے رہے ہیں وہی کھانی, جتنے پیسے مانگ رہے ہیں وہی فٹ ہوں گے, وہی دینے ہیں آپ کو. تو سچائی کا راستہ بھی تو دے رہا ہوں نا, سچائی کا راستہ نبی کا نسخہ ہے. برین کا بڑے سے بڑا ٹیومر اس سے نکل جاتا ہے. ماؤتھ کینسر, اللہ معاف کرے, پہلے تو پان گٹکا ماوا میمپوری جیسے زہر, بدترین غلاظت جیسی چیز کھانے سے توبہ کر لو. صرف کینسر ہے, صرف موت ہے, لیکن اگر بچنے کے چانسز ہیں تو پھر جو پر آ جاؤ بھائی صاحب, بچ جاؤ گے. اللہ زندگی بچا. بدترین بواسیر ہے, اس میں بھی جو کا دلیا کام کرے گا. کہیں بھی کینسر ہے, اس میں بھی کام کرے گا. اسی طریقے سے چہرہ خراب ہو رہا ہے, مصنوعی بازار کی بھری ہوئی جتنی بھی آپ نے جناب والی بلیچ اور کاسٹک سے بنی ہوئی کریمیں لگا کے نا, ساری بچیاں چڑیل جیسی ہوتی جا رہی ہیں, سب کی شکلیں. تو چڑیل ہونے سے بچ جاؤ گے, دوبارہ حور پری بن جاؤ گی اگر جو کے دلیے اور جو کے ابالے پر آ جاؤ. جو پر آ جاؤ, جو پر آ جاؤ, جو پر آ جاؤ. لٹنے سے بچ جاؤ گے, مہنگے علاج سے بچ جاؤ گے, زندہ ہو جاؤ گے, اچھے بچے بن جاؤ گے, پھر پیارے پیارے بچے ہوں گے. ہاں, اور چہرے پہ نور آ جائے گا. ہاں, نیچے یہ نہیں لکھنا کہ حکیم صاحب آپ کا اپنے چہرے پہ تو نور نہیں. ابے دن بھر بھوت بن کے دوائیں بناتے, بیٹا کدھر سے نور لائیں گے ہم لوگ؟ آپ کے بھلے میں سوچ رہے ہیں, آپ کے بھلے میں بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اپنا بھلا کر لو, پیارے ترین ہو جاؤ, پھر دعا میں یاد رکھنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کوئی ویڈیو جو کسی دوست رشتہ دار کو فائدہ دے سکتی ہے تو شیئر کے آپشن سے اس کا لنک شیئر کر دیجیے کریں ان تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے جن کا آپ فائدہ چاہتے ہیں.